طاہر احمد ہے اور میں تھیراپی ورکس کا CEO ہوں، اور میرے آج یہاں آنے کے کوئی مخصوص وجوہات ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ دنیا نے لتاڑا، یوٹیوب والوں نے کہانیاں کیں، اپنے آپ کو انٹرٹین کیا، مصنوعی جھوٹ سچ بولے، لیکن آپ کچھ نہیں بولے آگے سے۔ تو میں تو ایک نارمل انسان ہوں، مجھے بہت سی چیزیں کہنے کو تھیں، لیکن میرے وکیل جن میں سے ایک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے زیادہ عمر کے وکیل ہمیں کرنے پڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب تک پولیس کا چلان پیش نہیں ہوتا کورٹ میں آپ بول نہیں سکتے۔ لہذا میں کیوں نہیں بولا اس سے پہلے؟ کیونکہ پولیس کا چلان 173 کا چلان پیش ہوا ہے اب، اس سے پہلے میں نہیں بول سکتا۔ بولوں گا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گی۔ اس وقت بھی میرا رتبہ پہلے اس کیس میں ایک وٹنس کا تھا۔ میں پوری داستان جہاں تک بتا سکتا ہوں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایک چیز سن لیجئے مجھ سے کہ جب انسان سچ بولتا ہے نا تو اس میں ڈر کوئی نہیں ہوتا۔ میں سائیکو تھراپسٹ ہوں، نفسیات کا ماہر ہوں، میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں۔ پاکستان میں میرے ادارے میں سینئر موسٹ ہوں، 18 سال سے میں سائیکو تھراپسٹ ہوں۔ تو جب آپ نوٹ کریں گے کہ کوئی شخص جھجکتا ہے یا جذبات میں ٹھیس آتی ہے، پلیز ذرا سا پیچھے نہ بولیے، پھر وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ وہ تب ہوتا ہے جب وہ اوائڈنٹ ہوتا ہے، جب وہ ڈرتا ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمیں کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو اتنا عجیب کیس بن گیا کہ میرے تصور سے باہر، بھیانک خواب سے بھی زیادہ باہر ہے۔ تو اس پہ سب سے پہلی چیز تو یہ آ جاتی ہے کہ اس میں ہوا کیا تھا، تھیراپی ورکس کون ہیں۔ اس سب چیزوں سے پہلے میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں، تو جو لاس چھوٹی بچی نور کا ہوا ہے اس کی جتنا دکھ، یہ سب ہمارے اپنے تھیراپی ورکس کی تھراپسٹ ہیں، سارے پریکٹسنگ تھراپسٹ ہیں، جتنا دکھ ہمیں ہوا ہے اس چھوٹی بچی کی موت کا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی اپنی بیٹیاں ہوں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنی بیٹی کو چاہے کوئی عمر بھی ہو اس طرح موت چھین لے کسی بھیانک انسان کے ہاتھ، وہ کتنی بری چیز ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں مختوم صاحب کو، ان کی وائف کو، ان کی فیملی کو اپنے سنسیئرسٹ کنڈولنسز دیتا ہوں ان کی بچی کی بھیانک موت ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں، کیونکہ آپ کو تھوڑی سا ٹائم ضرور دوں گا، ٹائم ہمارے لیے انہوں نے محدود کیا ہوا، لیکن ٹائم ملے گا کویشچن آنسر کا، وہ جواب دوں گا جو مجھے سب جوڈس نہ کر دے۔ یہ سب جوڈس کیس ہے، یہ 22 تاریخ کو لگا ہوا ہے کورٹ میں، 22 تاریخ کو ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں ایسی چیز کوئی نہیں کہہ سکتا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ یا مجھے کوئی مسئلے میں ڈال دے۔ تو جو چیز بھائی میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں وہ دل سے دوں گا، جو نہیں دے سکتا بتا دوں گا نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی نوعیت ہی ایسی۔ لیکن جہاں تک ہو سکے میں آپ کو بتاؤں گا۔ 2006 میں میں ایک بزنس مین تھا، میں نے اپنی بزنسز کو بند کیا اور دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی خلا ہے، اور اس خلا میں انسان پس رہا ہے۔ بے روزگاری ہے، غربت ہے، افلاس ہے، سیاستدانوں کی پرومسز ہیں، غریب ہے اور غریب رہے گا، اور اس غربت میں جو نفسیاتی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ اتنی سنگین ہے۔ اس میں یہ وائلنس بھی آتی ہے، اس میں ڈومیسٹک وائلنس بھی آتی ہے، اس میں ٹراما آتا ہے، اس میں ریپ آتا ہے، اس میں تمام یہ چیزیں آتی ہیں۔ میں نے اپنی تمام بزنسز بیچی، انگریز بلائے اور تھیراپی ورکس کی بنیاد رکھی۔ جو ابتدا میں انگریز آئے وہ بہت لوور لیول کے تھے، لہٰذا ان کو 2 سال کے بعد بھیجا، اور اس وقت اللہ کے فضل سے جو انگلینڈ اور یورپ کے ٹاپ انگریز ہیں، جن کے نام میں آپ کو لسٹ میں دینے لگا ہوں ابھی اس کے بعد، ان سے آپ خود بھی تصدیق کر سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس کام کرتے ہیں۔
تو مقصد کیا تھا تھیراپی ورکس کا؟ تھیراپی ورکس کا مقصد یہ تھا کہ جو شخص جس کے اوپر کوئی مشکل ہے اس تک ہم پہنچ سکیں. جس میں ہماری لڑکیاں ہیں، ہم کچی آبادیوں میں کام کرتے ہیں. F6 کے اندر گٹر فلو کر رہے ہیں. F6 میں ہمارے ہاسپٹل کے ساتھ کرسچن کچی آبادی، وہاں بھی کام کرتے ہیں. تھر پاکر میں بھی کام کرتے ہیں. کراچی پریزن میں خواتین پریزن میں بھی کام کرتے ہیں. اور ابھی مجھے انہوں نے بھیج دیا تھا 10 دن کے لیے، پتہ نہیں کیسے، جیل میں ادھر اڈیالہ، تو ادھر بھی جا کے ان غریب پریزنرز کے ساتھ کام کیا. میں تو نہیں رکوں گا. آئی ایم اے پروفیشنل تھیراپسٹ. اگر آپ میں سے کسی کو دکھ یا درد ہوگی، آپ بے شک مجھے جو کچھ کہہ دیں، میں آپ کے لیے بھی مدد کے لیے، میرا کارڈ سب کو مل جائے گا. وی آر اویلیبل ٹو سرو پاکستان. وی آر ناٹ ہیئر ٹو میک منی. آج اگر آپ میرے ہسپتال جائیں تو آپ کو لوگ ملیں گے جو 3 اور 4 لاکھ روپے مہینے کے بیڈ میں فری پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پیسہ نہیں ہے. نمبر بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. اگر آپ جانا چاہیں گے تو آپ ہمارے ایڈمن کے ساتھ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس اسپرٹ کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، ظاہر جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ کو میں 7-8 سال سے جانتا ہوں. ان کی امی ہمارے پاس پڑھتی تھی. اگر آپ میں سے کوئی میرے پاس نہ بھی پڑھ رہا ہو، آپ کا کیا نام ہے؟ اچھا فیصل صاحب، اگر آپ مجھے فون کریں کہ میں آپ کو پریس کلب میں ملا تھا، میرے گھر میں بچہ بیمار ہے اور کنٹرول سے باہر ہے، پلیز اپنی ٹیم بھیج دے، تو آپ کیا چاہتے ہیں، میں بھیجوں یا نہ بھیجوں؟ بھیجیں گے نا؟ یا کوئی بھی آپ میں سے؟ وہ ہمارا فنکشن ہے. انٹروینشن اینڈ ٹریٹمنٹ ہمارا فنکشن ہے. اب آپ سن لیجئے ایک بات. اگر کسی کے گھر میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو فیصل صاحب، تو آپ پولیس لے کے جائے گی ٹیم، یا صرف ٹیم جائے گی؟ پولیس، آپ کی میں بات ابھی جواب بھی دوں گا، پولیس جاتی ہے جہاں کرائم سین ہو. ہم سے جب 7:04 پہ، اچھا پہلے تو میں نے ان کو کوئی ارلی جولائی میں کہا، اس کو بھیجا. میرے لوگ کہتے ہیں یہ نہ بتانا، یہ پریس کو یہ نہیں بتانا، اوہو پریس کو وہ نہیں بتانا. بھئی اگر سچ بول رہا ہوں تو کیوں نہیں بتانا؟ صرف وہ نہیں کہہ سکتا جو کورٹ کے لیے پرابلم ہے، ورنہ کیوں نہیں بتاؤں؟ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا. آپ پوچھیں میں بتاؤں. تو ان کو میں نے کہا تھا اس کو دیکھ کے خدا کے لیے اس کو جمع کر دیں ہمارے پاس، سکائٹرسٹ کو دکھا کے. میرے پاس تو اس کی ریکارڈنگ ہے، کال ریکارڈنگز ہیں. پلیز ایڈمٹ ہم امیجیٹلی. یہ سیف نہیں ہے، لیکن یہ پاگل نہیں ہے، پاگل نہیں ہے. یہ میں پاگل بنانے نہیں آیا ہوں اس کو یہاں پہ، پاگل نہیں ہے یہ. لیکن یہ ہاسپٹل کا کیس ہے، گھر کا نہیں ہے. پاگل واگل میں نے ادھر کہا ہے، نہ میں کورٹ میں کہوں گا، کیونکہ پھر وہ کہہ دیں گے آپ بچانے کے چکر، اس کو بچانے کے چکر میں پاگل بنا رہے. وہ پاگل نہیں تھا، ایڈکٹ تھا. الکوہولزم اور ایڈکٹ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، پاگل تھوڑی ہوتے ہیں. تو انہوں نے میری بات نہیں سنی. میں ماؤنٹن کلائمبنگ کرتا ہوں، میں نانگا پربت چلا گیا. وہاں چڑھ کے 20 تاریخ کو اترا ہوں، ان کے فون آنے شروع ہو گئے کہ وہ کنٹرول سے باہر ہے. اب سن لیجئے بڑی اچھی طرح آپ سب. جب انہوں نے کہا ہے کنٹرول سے باہر ہے، تو میں نے پوچھا کہ کنٹرول سے کس طرح سے باہر ہے؟ کہ بس غصہ بہت چڑھا ہوا ہے. اب وہ گجراتی اسپیکنگ کراچی کی آدم جی فیملی ہے، تو وہ زیادہ یہ اسلحے وسلے میں بلیو نہیں کرتی. لیکن فار دا سیکورٹی آف مائی ٹیم میں نے پوچھا کہ ذاکر صاحب کوئی اسلحہ تو نہیں بھائی؟ کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں. ہم تو میمن ہیں، ہمارے پاس کون سا اسلحہ ہوتا ہے؟ کوئی اسلحہ نہیں. تو نارمل کورس میں 1 مہینے میں ہم 5 سے 6 یہ والی انٹرونشن کرتے ہیں، جہاں ٹیم جاتی ہے اور لوگوں کو گھر سے لے آتی ہے. ایک شخص پاکستان میں جب تک شدید بیمار نہ ہو، ماں باپ فون ہی نہیں کرتے آپ کو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. جب پانی سر کے اوپر سے چلا جائے تب تو فون کرتے ہیں کہ جلدی سے آ کے اٹھا کے لے جائے. اب میں پہنچا ہوں اسلام آباد اپنے گھر سے E7 سے. میں نے ٹیم کے لیڈر تھے ڈاکٹر صاحب یہ، اور ان کے ساتھ ٹیم کے اور افراد تھے جن میں یہ ہمارے نرس بھی تھے. اور ان کو ہم نے بھیجا کہ بھائی جائیں اور انٹرونشن کریں. اب could you just keep it down please. انٹرونشن کا مطلب یہ ہے اب جائیں، ان کو پکڑیں
ان کو ٹیکہ لگائیں سیرینیز کا، جس سے وہ کام ڈاؤن ہو جائے، اور ہاسپٹل آئیں، ہاسپٹل میں پھر سکائٹرسٹ دیکھے گی اور جو دوائیاں دینی وہ دے گی تاکہ وہ کنٹرول سے باہر ہو. گھر کے اندر توڑ تاڑ ہوتی ہے، اس وقت پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کہ پولیس کو دیکھ کے پیشنٹ بھی پاگل ہو جائے گا اور پیرنٹس بھی پاگل ہو جائیں گے. پاگل سے مطلب پاگل نہیں لیکن کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. پولیس کا کوئی سین ہی نہیں ہے. 18 سال سے ہم کر رہے ہیں انٹرونشنز، کراچی، لاہور، اسلام آباد، 18 سال سے کبھی پولیس کو لے کے نہیں گئے، کیونکہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل، کبھی ایسی چیز ہوئی نہیں. تو پولیس کیوں جائے گی؟ تو ہم تو ایک نارمل کورس میں ہم نے بھیج دیا ٹیم کو. اب جب ٹیم وہاں پہنچی ہے تو باہر 1-2 لوگ کھڑے ہوئے، فرینڈز آف دا بوائے اینڈ دا گرل. اس تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا آگے، کیونکہ یہ تفصیل سب جوڈس ہے اور میں تفصیل میں اپنے ڈاکٹر کو بھی نہیں کہوں گا زیادہ جائیں. لیکن مجمع تھا نیچے. اگر آپ کی بیٹی مسنگ ہے تو مجمع کیوں ہے؟ کوئی اندر جا کے ہلڑ مچائے، گھسے اندر، توڑے نکالے، باہر کرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ 2 دن سے دروازہ نہیں کھول رہے، پہلے دروازہ کھولا کرتے تھے. تو اس کے باپ سے میری بات ہوئی کہ اس وقت از ہی آرمڈ؟ نو طاہر صاحب، ہی از ناٹ آرمڈ بٹ ہی از وائلنٹ. ہاؤ از ہی وائلنٹ؟ ہی از انمینیجیبل. مطلب گول ساری باتیں گول ساری باتیں گول. ہمارا انٹرسٹ ہے کہ لڑکے کو سیفلی وہاں سے نکالو. ہمیں کیا پتا اندر کیا ہوا ہوگا؟ کوئی کرائم سین تو ابھی ہمارے سامنے آیا ہی نہیں. نوکر اس کے گواہ ہیں تینوں کہ سوائے اور سی